تو کتاب کے آخر میں 5 سوال جو آپ کرتے ہیں اس کے جوابات تو درج ہیں، جو بھی پڑھے گا کتاب اس کو آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن اگر وہی 5 سوالات آپ سے کر لیے جائیں تو پہلا سوال جو آپ نے خود سے پوچھا وہ تھا واز پارٹیشن ورتھ دا پرائز، کہ کیا یہ جو بٹوارا ہم نے کیا اس کی جو قیمت ادا کی اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ میں اس سوال کا جواب اس کتاب میں یوں دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا فائدہ ہوا، کچھ کا نقصان ہوا. سب سے زیادہ نقصان تو ان مسلمانوں کا ہوا جو اب بھی انڈیا میں ہیں اور جو اب مودی کی لاتیں کھا رہے ہیں. سب سے زیادہ ان کا ہوا، بنگالیوں کا ہوا. یہاں جو عام لوگ تھے ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوا، بلکہ وہ اسی حال میں رہے. جو عام کسان ہے، جو عام حالی ہے، وہ تو ویسے ہی رہا. فائدہ کس کا ہوا؟ فوج کا ہوا، بڑے زمینداروں کا ہوا، جاگیرداروں کا ہوا، ان بیوروکریٹس کا ہوا جو کبھی کمپیٹ نہ کر سکتے. اگر ہندوؤں کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہوتا وہ تو بہت پیچھے رہ جاتے. یہاں آ گئے، آئی سی ایس کا امتحان بھی نہیں کلیئر کیا ہوتا مگر ان کو ہر عہدے میں فٹ کیا گیا. فائدہ ہوا پاکستان کے پروفیسروں کا، وہ بھی ہندوؤں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. پنجاب یونیورسٹی میں جو اکثر ٹیچر تھے وہ ہندو، اچھے ٹیچر، اچھے پروفیسر، نامور پروفیسر، وہ سارے کے سارے ہندو تھے. مسلمان ایک کا تھا، مگر جب وہ بھاگ گئے، ان کو بھگا دیا گیا تو وہ پوزیشنز خالی ہو گئی. اس پر یہ ہمارے لوگ قابض ہو گئے، مگر وہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں تھے. انہوں نے جو نیچے والے ہیں ان کو روکا، کیونکہ جو اوپر اگر انسیکیور ہو نیچے والوں کو نہیں آنے دیتا. اور جو آج یونیورسٹیوں کی حالت ہے اس سبب جوان ایریا کی ایک لائن یاد آ گئی، علی گڑھ کے لوٹوں کی سازش، کسی حد تک وہی آرگومنٹ ہے. اس کے علاوہ دوسرا سوال جو آپ نے کیا وہ ہے وٹ از پاکستان ایڈیالوجی، ڈز اٹ میٹر؟ پاکستان کی نظریہ کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، میٹر کرتا ہے یہ؟ ہاں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو نظریہ پاکستان کے خلاف بولے اس کو 10 سال قید ہو سکتی ہے. اور میں نے وہ قانون ہے وہ نکال کر کانسٹیٹیوشن میں سے نکال کر ادھر لکھا ہوا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں کہیں پر بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ نظریہ پاکستان ہے کیا. کسی سرکاری دستاویز میں آپ کو نظریہ پاکستان از دس، آئیڈیالوجی آف پاکستان از دس نہیں ملے گا. ہاں، آپ کو یہ ملے گا از اسلام. بھائی اسے کچھ نہیں پتا چلتا، بیکاز اسلام کین مین اینی تھنگ ٹو اینی ون. جو بڑے سوال ہیں وہ تو نظریہ پاکستان میں درج ہے ہی نہیں، اور کوئی آفیشیل ڈاکیومنٹ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ واٹ از دی آئیڈیالوجی آف پاکستان. بس آپ کو یہ پتا ہے کہ سزا ملے گی اگر آپ نے اس کی مخالفت کی، اور ہم تو نہیں کرتے. یہ آئیڈیالوجی آج کل یہ ہے کہ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، میرا طریقے حساب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیسرا سوال ہے جی، وائی couldn't پاکستان become an Islamic state؟ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان اسلامی ریاست کیوں نہیں بن سکا؟ آپ اس سے بھی زیادہ چاہتے ہیں یہاں پہ اس کو بھی الٹرا پرو میکس کر دیں؟ بھائی میں تو یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلامی ریاست ہے کیا، کیونکہ یہ نہ قرآن میں ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا ذکر کیا. اگر وہ چاہتے کہ مسلمانوں کی ایک پولیٹیکل اینٹی بنتی تو کم از کم وہ یہ تو بتا کر جاتے کہ ان کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی کون کرے گا. یہ نہیں بتایا. وہ چاہتے تھے کہ ان کا ان کی امت جو ہے وہ بڑھتی رہے اور دنیا بھر میں پھیلتی رہے، مگر کہیں بھی انہوں نے سیاست کی بات نہیں کی، کہیں ریاست کی بات نہیں کی. اور اس میں بہت سے دلائل اور بھی ہیں تاریخی، اب وقت نہیں ہے لیکن میں زیادہ تفصیل سے. چوتھا سوال جو آپ نے کیا وہ ہے وائی از پاکستان پریٹورین اسٹیٹ، یعنی کہ ملٹرسٹک یا گیرزن اسٹیٹ کیوں بن گیا پاکستان؟ دیکھیے یہ جو پریٹورین ہے نا، اس کا مطلب ہے صرف ملٹرسٹک نہیں، صرف گیرزن اسٹیٹ نہیں، بلکہ یہ ایسی فوج ہے جو باہر کے حملے کو روکنے کے لیے نہیں یا کسی دوسرے ملک کے حملے پر حملہ کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ فوج اس ملک پر حکمرانی کرنے کے لیے ہے.
اور ایک ہی اور مثال پوری دنیا میں آپ کو ملتی ہے، وہ برما کی ہے، میانمار کی ہے۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ کتاب میں نے بہت تفصیل سے اس کا جواب دیا، لیکن مختصر یہ کہ مسلم لیگ میں کون لوگ تھے؟ زمیندار، جاگیردار، ان پڑھ لوگ، ایسے لوگ جو موقع پرست تھے، جن کا اپنا کوئی ویژن نہیں تھا۔ اور جب قائد اعظم کی وفات ہوئی تو یہ آپس میں لڑ پڑے۔ قائد اعظم کی زندگی میں بھی جب وہ حیات بھی تھے تب بھی وہ چھینا جھپٹی میں لگے ہوئے تھے کہ ہندو ادھر سے جو بھاگ رہے ہیں ان کی زمینوں پر کتنی جلدی قبضہ کیا جا سکے، ان کی جو عمارتیں ہیں، ان کی جو پراپرٹیز ہیں، ان کو کیسے ان پر قابض ہو سکے۔ تو ایسی صورت میں ایک خلا تھا، اس خلا کو فوج نے پور کیا، کیونکہ فوج واحد منظم قوت تھی اس وقت۔ منظم اس لیے کہ انگریز نے ان کو ٹرین کیا تھا، ان میں ڈسپلن تھا، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ تو پھر ادھر تو مارشل لاء لگنا ہی تھا۔ پہلی بار تو احمدی رائٹس کے دوران ہوا، اگلی بار 58 میں ہوا، پھر یہ حساب چلتا رہا۔ وہ کہیں پڑھا تھا میں نے بھی کہ قصور جناح صاحب کا تھا، انہوں نے کیوں ڈی ایچ اے کی زمین پہ پاکستان بنایا؟ یہ بہت عام سوال۔ آخری جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہو ایم آئی اینڈ واٹ از اے پاکستانی، کہ شناخت کا جو مسئلہ ہے، پھر اس کا سلوشن آپ کیا پرووائڈ کرتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس؟ Who am I? I am just an ordinary person. میری جینز اور اس شخص کی جینز جو سرحد کی اس پار ہیں ایک ہی جیسی۔ آپ اپنا ڈی این اے ٹیسٹنگ کرائیں، لیب بھیجیں۔ حسن نثار صاحب نے کروائی ہے ابھی، حسن نثار صاحب نے، اور کیا پتا چلا؟ کہہ رہے تھے اللہ کا شکر ہے میں سینٹرل ایشیا سے ہوں، یہاں تو سب لگے۔ اچھا، لیکن پتہ نہیں وہ کوئی بہت ہی خاص شخص ہو، کیونکہ شکل صورت سے تو ہم جیسا ہی لگتا ہے۔ بہرحال اگر آپ کسی بھی ڈی این اے لیب میں اپنا بھجوائیں تو وہ آپ کے دادا پردادا اور پتہ نہیں کتنی پشتوں تک وہ بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے یہ شجر شروع ہوا، یہ جینیالوجی شروع ہوئی، مگر وہ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ آپ ہندو ہیں کہ مسلم ہیں۔ اور نارتھ انڈیا سے اگر آپ کوئی لیں اور ادھر سے کسی کو لیں، جینیٹک اسٹرکچر از آئیڈینٹیکل، جس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ یہ محض اتفاق ہے کہ آج کوئی اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے یا ہندو کہتا ہے۔ میں نے تو اپنی پیدائش کا انتخاب نہیں کیا نا، میں نے تو یہ اپنے ماں باپ کا انتخاب نہیں کیا نا، یہ چاہا کہ میں کراچی میں پیدا ہوں، میں بمبئی میں بھی پیدا ہو سکتا تھا، دلی میں بھی پیدا ہو سکتا تھا، نو چوائس۔ غرض یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو ساؤتھ ایشین سمجھنا چاہیے، ہم جینیٹکلی ساؤتھ ایشین ہیں، ہماری جو بول چال ہے، ہمارا جو سوچ کا انداز ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ کوئی دلی والا یا کوئی امرتسر والا ہے۔ سو وی شوڈ تھنک آؤٹ سیلوز ایز پیپل آف ساؤتھ ایشیا، اور اس سے ہٹ کے پیپل آف دا ورلڈ، کیونکہ اب دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سلوشنس کی اگر ہم بات کریں، فائنلی آپ نے کہا ٹو نیشن تھیوری ہیز ٹو گو ایز ویل، کہ اس کو ہمیں ریموو کرنا پڑے گا۔ تو وہ جس طرح آئی ایس مارگینتھو نے کہا تھا کہ دیر از اونلی ون تھنگ کامن امنگ پاکستانیز اینڈ دیٹ از دا ہیٹریڈ آف انڈیا، اونلی دیٹ یونائٹس پاکستانیز۔ اور کیونکہ اگر میں پشتون ہوں، بلوچ ہوں، گلگتی ہوں، سندھی ہوں، پنجابی ہوں، تو 47 کے بعد مجھے صرف یہ بتایا گیا کہ آپ سب یہاں پہ اکٹھے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہندو کو علیحدہ کمرے میں بند کر دیا، ہم نے اس سے علیحدہ ہونا تھا۔ اگر وہ شناخت ہٹا دیں گے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ساؤتھ ایشین کلچر، ایگزسٹینشیل کرائسس ہو جائے گا ہماری قوم سے۔ میرا خیال ہے یہ پورے پاکستان میں نہیں ہوگا، یہ بلوچستان میں نہیں ہوگا، یہ سندھ میں نہیں ہوگا، یہ گلگت بلتستان میں نہیں ہوگا۔ یہ بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، پنجاب میں ہوگا ایگزسٹینشیل کرائسس، ادھر نہیں ہوگا۔ پنجابی کی کر رہے ہو؟ Figure it out. Thanks a lot, Dr. Saab, and it's an honor to host you. Thank you.